اور اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں حافظہ السا۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدقون آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ آج میری تقریر کا عنوان یہ ہے ختم نبوت۔ میرے واجب احترام جائے صاحبان اور حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ختم اللہ علی قلوبکم، اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اب ایمان کے دل میں نہیں ہو سکتا اور کفر ان کے دل سے باہر نہیں جا سکتا۔ اسی طرح ہماری زیر بحث ایک اور آیت میں بھی خاتم النبیین ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ کفار کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اب ایمان ان کے دل میں نہیں ہو سکتا اور کفر ان کے دل سے باہر نہیں جا سکتا۔ اسی طرح ہماری زیر بحث ایک اور آیت میں بھی خاتم النبیین ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ دائرہ نبوت میں جتنے نبی آنے تھے وہ آ چکے، اب دائرہ نبوت میں کوئی نبی نہیں آ سکتا، اسی طرح کوئی نبی باہر نہیں جا سکتا۔ تفسیر القرآن بالقرآن کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے نبیوں کی تعداد پوری ہو چکی ہے، اب تا قیامت نیا نبی نہیں آ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے بعد میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ان میں ہر ایک کہے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن میں نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ بے شک رسالت اور نبوت مجھ پر منقطع ہو چکی ہے، اب میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ ان روایات سے پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی خاتم النبیین کی تشریح فرما دی کہ میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ کوئی نبی ہے، یعنی نبیوں کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے سے مکمل ہو چکی ہے۔ امام ابن جریر نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اور انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی گھر بنائے، اسے مکمل کر دے مگر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دے، میں آیا تو اس اینٹ کو مکمل کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے پر 6 چیزوں پر فضیلت دی گئی، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، روح کے ساتھ میری مدد کی گئی، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا، روئے زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی چیز بنا دیا گیا، مجھے تمام مخلوق کی طرح مبعوث کیا گیا، پھر مجھ پر تمام نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم مجھ سے وہی نسبت رکھتے ہو جو موسیٰ علیہ السلام سے ہارون علیہ السلام کی تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قیادت خود ان کے انبیاء کرتے، جب کسی کی نبی کی وفات ہو جاتی تو دوسرا نبی اس کی جگہ آ جاتا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رسالت اور نبوت ختم ہو چکی ہے، بس میرے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے چند نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں یعنی سب کے بعد آنے والا ہوں، اور میں عاقب یعنی اللہ میرے ذریعے لوگ اٹھائے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں یعنی سب کے بعد آنے والا ہوں کہ کوئی میرے بعد نہیں آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ۔
اب اس کے بعد دعوت دے رہا ہوں حافظ ابو ذر کو. سلم علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. معزز مہمانان گرامی اور جناب صدر، السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ تمام امت مسلمہ کا مشترکہ اور متفقہ عقیدہ ہے. جی ہاں، عقیدہ ختم نبوت. اللہ پاک نے قرآن کریم میں 100 سے زائد مرتبہ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 200 سے زائد مرتبہ اپنے ارشادات کا حصہ بنا کر اس عقیدے پر مہر ثبت کر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اللہ کے آخری رسول ہیں. نہ ان کے بعد کوئی نبی آیا اور نہ ہی قیامت تک کوئی نبی آئے گا. جناب صدر، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جس پر مذہب اسلام کے تمام احکامات کا دار و مدار ہے. یہی وجہ ہے کہ مسلمان کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، کسی بھی قبیلے کا ہو، یہاں تک کہ کسی بھی مسلک کا ہو، وہ اس عقیدے کو اپنے دین کی اساس سمجھتا ہے، روح سمجھتا ہے، بنیاد سمجھتا ہے، کیونکہ فرما گئے ہادی لا نبی بعدی. جناب صدر، کسی بھی شخص کے مسلمانوں کے لیے صرف اتنا عقیدہ رکھنا کافی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بلکہ رسالت کے حوالے سے یہ عقیدہ رکھنا بھی فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور اللہ کے آخری رسول ہیں. کیونکہ ختم نبوت کا منصب اللہ پاک نے خود قرآن کریم میں میرے نبی کو عطا فرمایا. ارشاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ اے علی، آپ کی اور میری نسبت ایسے ہے جیسے ہارون علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. حاضرین کرام، ختم نبوت یعنی خاتم النبیین ہونا ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے. امت مسلمہ پر یہ فرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی مانے. اور اگر کوئی فتنہ بپا کرے اور آ کر یہ کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو اس جعلی فتنہ کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکنا ہم سب مسلمانوں کا فرض ہے. یہی وجہ ہے کہ جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کرام کو اس ناپاک ارادے کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا. جی ہاں، اسی کو جنگ یمامہ کہتے ہیں، جس سے قبل اسلام کی 70 جنگیں ہوئیں اور اس میں کل 270 مسلمان شہید ہوئے. مگر فقط اس جنگ میں 12 صحابہ نے اپنے پاک خون سے نعرہ لکھ دیا، تاجدار ختم نبوت. جناب صدر، تاریخ گواہ ہے کہ جب جب کوئی ملعون اپنے ناپاک ارادوں کے ساتھ ختم نبوت کے خلاف اٹھا تب اس نے مسلمانوں کو اس عقیدے کے تحفظ کے لیے اپنے سامنے کھڑا پایا. مسلمہ کذاب ہو یا سجاح نامی عورت، سجاح نامی عورت ہو یا اسود ینسی مرزا کا دیاری، جس نے ختم نبوت کے خلاف اپنی میلی آنکھ سے دیکھا اور اس کو برباد ہو کر مارا. اور اس عقیدے پر جان نثار کرنے والے تاریخ کے اوراق آج بھی جگمگا رہے ہیں. سیدنا حبیب بن حارث سے لے کر ابو مسلم قلانی تک، ابو مسلم قلانی سے لے کر غازی المدین شہید تک، غازی المدین شہید سے لے کر عامر چیمہ تک، عامر چیمہ سے لے کر ممتاز قادری تک، ختم نبوت کے پروانہ نے دیوان ناور اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر، کبھی ہندوں کے نوکوں پر چل کر، کبھی تلواروں کے داروں کو چوم کر، کبھی تختہ دار پر چڑھ کر یہ نعرہ بلند کیا، لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ رہبری، لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ رہبری، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں. اور آخر میں منکرین ختم نبوت کی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، تم ہمیشہ کی طرح تباہ برباد ہو کر رہ جاؤ گے. ہم کل بھی ختم نبوت کے جھنڈے تلے کھڑے تھے، آج بھی کھڑے ہیں اور کل قیامت کے روز بھی ہم اسی جھنڈے کے نیچے کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ، بہت اچھا انداز. یہ تھے حافظ ابو ذر. اب اس کے بعد محمد فرقان رمضان. ونسلم علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عقیدہ ختم نبوت جس طرح قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت صحابہ اکرام اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے. جس طرح کسی بھی مسئلے کے اوپر عقیدہ ختم نبوت صحابہ اکرام اور اجماع امت سے بھی ثابت ہے. انسانی عقیدہ میں یہ ہے کہ جیسے انسان کے اعضاء ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، اسی طرح لیکن جو حیثیت سر کو حاصل ہے وہ کسی اور اعضاء کو نہیں. اسی طرح عقائد ہے، عقائد توحید، عقیدہ توحید اور رسالت ہے، عقیدہ ختم نبوت ہے، لیکن جو حیثیت عقیدہ ختم نبوت کو حاصل ہے وہ کسی اور عقیدے کو نہیں. حضرت انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ تم میری امت کو کبھی گمراہی پر نہیں دیکھو گے. اگر تم انہیں گمراہی پر دیکھو تو ایسی جماعت کو تھام لو جو بڑی اچھی ہے. عقیدہ ختم نبوت اس طرح عقیدہ صحابہ کرام اجماع امت سے بھی ثابت ہے. عقیدہ ختم نبوت اور توحید و رسالت اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بے شمار انعامات دیے ہیں، ان میں سے ایک انعام اجماع امت بھی ہے. اجماع کی حقیقت یہ ہے کہ اگر کسی مسئلے کے اوپر تمام امت کے علماء مجتہدین متفق ہو جائیں تو اس مسئلے کے اوپر عمل کرنا اس طرح واجب ہو جاتا ہے کہ جیسے صحابہ اکرام اور احادیث مبارک پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے. چونکہ حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ایسی ہستی موجود نہیں تھی کہ جس کے حکم کو غلطی سے پاک اور سچ سمجھا جائے. جیسے شاعر نے کہا ہے کہ رسالت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر. رسالت ختم ہے تجھ پر، نبوت ختم ہے تجھ پر. تیرا دین عرفہ و اعلیٰ شریعت ختم ہے تجھ پر. جیسے فرمایا فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا اور کوئی نبی نہیں آئے گا. ان الرسالۃ والنبوۃ قد قطعت، رسالت اور نبوت مجھ پر ختم ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کے بعد محمد آہد. علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. وطباق نبوت پہ بیعت درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. صاحب صد اور معزز سامعین، آج کا موضوع اسلام احترام ہے. جس طرح انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی اہم ہے، وہ ناپاک سوچ جو نیا نبی لانا چاہتی ہے وہ حقیقت میں ہمارا دین ختم کر کے نئے دین کا اعلان کرنے والا بندہ لانا چاہتی ہے. افرنگی چالاک چال چلنے والوں نے جب چاہا کہ اسلام سے جہاد ختم کرایا جائے تو کرایہ کا کلی ابن الوقت، چاہ پرستی اور شہرت کا بھوکا شخص مغرب کے ڈالر میں منہ للچائے ہوئے آگے بڑھا اور جھوٹی نبوت کا اعلان کر دیا، جس سے غلام احمد قادیانی کہا جاتا ہے، جس پر علامہ اقبال نے کہا تھا فتویٰ ہے شیخ کا کہ زمانہ قلم کا ہے، فتویٰ ہے شیخ کا کہ زمانہ قلم کا ہے. دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر، لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں. مسجد میں اب یہ واعظ ہے بے سود بے اثر. پیارے مسلمانوں، مغرب کے یہود و نصارے نے جب چاہا کہ جہاد کے بعد ایک اور بڑی چیز ہے جو اسلام کو مٹنے نہیں دیتی، وہ حج کا اجتماع ہے. حج کو ختم کرنے کے لیے ایران میں اللہ بھائی کو کھڑا کیا، جس نے بیت اللہ کی شکل کے مجسمے مختلف شہروں میں رکھوائے اور کہا یہاں ہی طواف کر لیا کرو، تمہارا جو دیا کرے گا. یوں ہی دو جھوٹے نبی مسلمان قذاب اور سجاد نامی عورت نے آپس میں شادی کر لی اور کہا کہ ہماری شادی کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عشاء اور فجر کی نماز معاف کر دی ہے. ان شاہدہ بازوں نے بار کوشش کی اسلام کو بدلنے کی، مگر جہاں میں اہل معصورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی، کہ رسالت و نبوت مجھ پر مکمل ہو چکی ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور میرے بعد کوئی رسول نہیں. ایک انسان اپنی محنت سے مفتی ڈاکٹر بن سکتا ہے، محنت سے ولی تو بن سکتا ہے، مگر محنت سے نبی نہیں بن سکتا.
नबूवत तो बहुत आला दर्जा है। यूं तो 1400 सालों में बड़े कसाब उठे, लेकिन कादियान के मिर्जा ने रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बराह रास्त हाथ साफ किए। ऐ जवानों, शफाअत की उम्मीदवारों, मादा परस्ती के इस दौर में तुम्हारा इश्क रसूल क्यों मान पड़ गया है? तुम्हारा इश्क रसूल क्यों मान पड़ गया है? क्योंकि नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। जब तक कत्म हूँ, मैं खत्म नबूवत की हुर्मत पर खुदा शाहिद है, कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। उम्मा अलीना इल्लल बलागुल मुबीन। ये थे मोहम्मद आहिद, माशाअल्लाह बहुत ही हमारे नन्हे दोस्त। इसके बाद हाफिज़ा ईशम। अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज़ करती हूँ, बस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज़ करती हूँ, खुदा के नाम से अपनी तकरीर का आगाज़ करती हूँ। जनाब सदरजत, साहिबाना मुअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है, उसका उन्वान है अक़ीदा-ए ख़त्म नबूवत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 में इरशाद फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातमन नबिय्यीन हैं। जनाब सदर, कुरान मजीद में दर्जनों आयत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर मौजूद हैं और खुद हमारे आका मौला हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 150 अहादीस अपने खत्म नबूवत में इरशाद फरमाए। हमारे आका मौला हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद 30 ऐसे दर्जात आएंगे जो नबूवत का दावा करेंगे, लेकिन ऐ लोगों, याद रखना, आना खातमुन नबिय्यीन, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। एक और मकाम में हमारे आका मौला हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी अशहदु अदद तुराब फी दुनिया अन्ना मुसैलमता कज़्ज़ाब। जनाब सदर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में जितने भी रेत के जड़े हैं, मैं खुद इनके बराबर गवाही देता हूँ कि अना खातमुन नबिय्यीन, मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ, ला नबिय्य बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। जनाब सदर, इसीलिए तो इकबाल ने कहा था ना, बहुत सादा सा है उसूले दोस्ती को सरपना, जो इनसे बेताल्लुक है वो हमारा हो नहीं सकता। जनाब सदर, और पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि मक्के और मदीने की नमाजों का अजर आम नमाजों से ज्यादा है, लेकिन जो शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म की नबूवत की हिफाजत करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे मक्का और मदीने की नमाजों से भी ज्यादा सवाब अता फरमाता है। जनाब सदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि ऐ मेरे प्यारे मालिक, हमें हमेशा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुज़म्मिल अहमद। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्द व सलात के बाद अहबाब ज़ीवकार, आज मुझे ख़त्म नबूवत के मौजू पे गुफ्तगू करने का मौका मिला है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हक़ सच बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान मजीद सूरह अहज़ाब, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं, वलाकिन रसूलुल्लाह, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं। रूहानी तौर पर हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दर्जा बाप से भी ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने
حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی بھی صاحبزادے کو اتنا بڑا نہ فرمایا کہ وہ مرد کہلا سکے، بچپن میں ہی تینوں صاحبزادے وصال فرما گئے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مردوں میں سے کسی کے باپ بھی نہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پالا۔ وہ حضور کے ایسے غلام تھے کہ لوگ انہیں حضور کا بیٹا سمجھنے لگے۔ کچھ لوگ کہنے لگے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کہنے سے منع فرمایا۔ اس کی وجہ کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور سب نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قانون بنا دیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سب نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صاحبزادے بچپن میں کیوں وصال کر کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس آزمائش سے کیوں گزرے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس آزمائش سے اس لیے گزرے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ختم نبوت کے قانون کی حفاظت کرنی تھی۔ اگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کوئی بیٹے ہوتے تو نبی کے بیٹے نبی ہوتے ہیں، چونکہ دروازہ نبوت ذات رسالت پر بند کر دیا گیا ہے تو اب کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کسی بھی صاحبزادے کو پروان نہیں چڑھایا، بلکہ بچپن میں ہی وصال فرما گئے۔ اس پر امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے۔ اس پر درجنوں آیاتیں ہیں قرآن مجید کی، اور 150 کے قریب، اور ایک بھائی نے پہلے بھی کہا ہے کہ 200 کے قریب احادیث مبارکہ ہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی، کہ جن میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرا نور نبوت سب سے پہلے پیدا فرمایا، لیکن میں آخری نبی بن کر آیا ہوں۔ ایک اور حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کوئی مکان بناتا ہے بڑا خوبصورت، بڑا حسین، اس میں ہر قسم کے نقش و نگار لگاتا ہے، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے، تو جب کوئی آدمی آتا ہے دیکھتا ہے اسے بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ یار یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اگر کبھی یہ مکمل ہو جائے تو مکان مکمل ہو جائے گا۔ ایسے ہی یہ خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مثال دی، فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا عظیم محل تعمیر کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرمایا سب نبی آ گئے لیکن ایک اینٹ کی جگہ خالی رہ گئی، فرمایا میں آیا ہوں تو وہ محل مکمل ہو گیا ہے، اب کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا میں آخری رسول ہوں، یا رسول اللہ آپ کس کس کے رسول ہیں؟ تو فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے تمام انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ پھر قرآن کریم نے مزید اشارہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا اے انسانوں میں صرف انسانوں کا نبی نہیں ہوں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں جس چیز کو پیدا فرمایا میں ان سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، میں ان سب کے لیے رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں۔ فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، وما توفیق الا باللہ۔ اللہ جی محمد اسد اللہ نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، پستی سے بلندی کی طرف پرواز کرتا ہوں، خدا کے نام سے اپنی تقریر کا آغاز کرتا ہوں۔ جناب صدر وجد صاحبان و معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے جس عنوان پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں درجنوں آیات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر موجود ہیں، اور خود ہمارے آقا مولا حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 150 احادیث اپنی ختم نبوت پر ارشاد فرمائی، اور ہمارے آقا مولا حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد لگ بھگ 30 ایسے درجات آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔
فرمایا کہ ہمارے اے لوگوں یاد رکھنا انا خاتم النبیین کہ میں خاتم النبیین ہوں، میں خاتم النبیین ہوں کہ اے لوگوں یاد. اور ہمارے پیارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا نبی بعدہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ایک اور مقام پر ہمارے آقا مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور مقام پر ہمارے آقا مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اشہد علی ابواب الدنیا ان مسلمتہ کذاب، کہ دنیا میں جتنے بھی ریت کے درے ہیں میں خود ان کے برابر ان کی گواہی دیتا ہوں. لا نبی بعدہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اسی لیے تو اقبال نے فرمایا تھا نا بہت سادہ تھا حصول دوستی کا در اپنا، جو ان سے بے تعلق ہوا وہ ہمارا نہ ہوا. اسی لیے پیر مہر شاہ علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مکے اور مدینے کی نمازوں کا اجر عام نمازوں سے زیادہ ہوتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کی حفاظت کرتا ہے اللہ رب العزت اسے مکے اور مدینے کی نمازوں سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ جی. اب ہماری بہن محمونہ صادق. کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. سادہ صدر اور معزز سامعین، آج کا موضوع اسلام میں اتنا اہم ہے جتنا انسان جسم ریڑھ کی ہڈیاں ہیں. وہ ناپاک سوچ جو نیا نبی لانا چاہتی ہے وہ حقیقت میں ہمارا دن ختم کر کے نئے دن کا اعلان کرنے والا بندہ لانا چاہتی ہے. افرنگی چالاک چلنے والے جب چاہا کہ اسلام کے بعد جہاد ختم کروایا جائے تو کرائے کا کلی بن وقت چار پرستی اور شہرت کا بو کا شخص مغرب کے ڈالر پہ منہ للچاتے ہوئے آگے بڑھا اور جھوٹی نبوت کا اعلان کر دیا جسے غلام احمد قادیانی کہا جاتا ہے، جس پر علامہ اقبال نے کہا تھا فتح شیخ کا کہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کا، لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں مسجد میں اب جواز ہے بے سود و بے اثر. پیارے مسلمانوں، مغرب کے انصاروں جب چاہ کہ اسلام کے بعد ایک اور بڑی چیز ہے جو اسلام کو مٹنے نہیں دیتی، وہ حج کا اجتماع ہے. حج کو ختم کرنے کے لیے ایران میں باؤلا بہائی کو کھڑا کیا جس نے مجسمے کی شکل کے مجسمے مختلف شہروں میں رکھوا اور کہا یہاں ہی طواف کر لیا کرو تمہارا حج ہو جایا کرے گا. انہیں تو جھوٹے نبی اور مسلمہ کذاب اور سجاد نامی عورت نے آپس میں شادی کر لی اور کہا اللہ تعالیٰ نے ہماری شادی کی خوشی میں عشاء فجر کی نماز معاف کرتی ہے. ان شوکتا بازی نے بارہا کوشش کی اسلام کو بدلنے کی، مگر جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّا رِسَالَتَهُ وَالنَّبُوَّةَ قَدْ انْقَضَتْ فَلَا رَسُولَ بَعْدِي وَلَا نَبِيٌّ بَعْدِي. یہ ساتھ نبوت مجھ پر مکمل ہو چکی ہے، میرے بعد کوئی رسول نہیں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. ایک انسان اپنی محنت سے مفتی ڈاکٹر تو بن سکتا ہے، محنت سے ولی تو بن سکتا ہے، مگر محنت سے نبی کوئی نہیں بن سکتا. یوں تو 1400 سالوں میں بڑے کذاب اٹھے، لیکن قادیان کے مرزا نے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ براہ راست ہاتھ صاف کیے. پچھلے چند برسوں سے پوری دنیا میں ختم نبوت کی حرمت پر رسالت نبوت مکمل ہو چکا ہے. سید کائنات کی ذات میں عیب کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، آپ کو صاف پر تنقید کی جا رہی ہے، ختم نبوت پر ہرزہ سرائی کی جا رہی ہے، آپ کے کارٹون اور خاکی شائع کر کے امت مسلمہ کی غیرت کا امتحان لیا جا رہا ہے.
नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। मैं जब तक खत्म नबूवत की उम्मत पर खुदा शाहिद है, कामिल मेरा हो नहीं सकता। वमा अलैना इल्लल बलाग। कंपटीशन का जो मकसद है जी, इल्मी तो है कि आपके, हमारे और बच्चों के सब के इल्म में इजाफ़ा हो, लेकिन इसके साथ साथ जो है इसका मकसद ये भी है कि बच्चों के अंदर पूरे तमादी को पैदा किया जाए, जो कि नज़र आ रही है। और हम बच्चों के इसी पूरे तमाद रवैये को, इनकी इस पूरे तमादी को भी अप्रिशिएट करते हैं। और इसके बाद मोहम्मद मुजम्मिल सईदी साहब जी। नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। जनाब सदर, आज इस ऐवान में मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई का मौका मिला वो मौजू है अक़ीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहतरम, दौर नबूवत से लेकर दौर हाज़िर तक अक़ीदा ख़त्म नबूवत तमाम उम्मत मुस्लिमा का ईमान का पहलू और जुज़ रहा है। हज़रत मोहतरम, अक़ीदा ख़त्म नबूवत का बगैर ना ईमान मुकम्मल है और ना ही दीन मुकम्मल है। हज़रत मोहतरम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का झूठा दावा किया था, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी अशहदु अदद तुराबिद दुनिया अन्ना मुसैलमा कज़्ज़ाब। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के अंदर जितनी मिट्टी है उस मिट्टी के ज़र्रों की तादाद के बराबर खुद मैं गवाही देता हूँ कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी और रसूल हूँ और मुसैलमा कज़्ज़ाब झूठा है। हज़रत मोहतरम, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बैन कत्फ़िही ख़ातमुन नबिय्यीन व हुवा ख़ातमुन नबिय्यीन। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान मोहर नबूवत थी और आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। हज़रत मोहतरम पीर सैयद तुराबुल हक शाह साहब क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, पहले जितने नबी है उनको जो अल्लाह तबारक व तआला ने मोहर नबूवत अता फरमाई थी ना, वो अंगूठी की शक्ल में होती थी, इस सूरत में अंगूठी रिंग इस सूरत में उनके हाथ में पहनाई जाती थी। हज़रत मोहतरम, उनको बताया जाता था ये तुम्हारी मोहर नबूवत है, आप नबी हैं, जब तक अल्लाह चाहेगा आपके पास रहेगी, फिर ये आपके हाथों से उतर जाएगी, किसी और को पहना दी जाएगी, फिर कोई और नबी आ जाएगा। पहले नबियों की तरफ यह इशारा होता था, जब बारी आई न तेरे और मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो अल्लाह तबारक व तआला ने यह निशानी नहीं अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के दरमियान जहाँ गर्दन के ऊपर नस्ब कर दी और फिक्स कर दी और फरमाया नस्ब कर दी और फिक्स कर दी। उलमा फरमाते हैं वो कबूतरी के अंडे के बराबर थी। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया पहले नबियों को अंगूठी ऐसे पहनाई जाती थी कि वो ये उतर जाएगी ताकि कोई नए नबी आ जाए। ऐ हबीब, तेरे बाद तो किसी नबी ने आना नहीं, फिर आपको अंगूठी की शक्ल में क्यों अता करें? आपके जिस्म अक़दस पर नस्ब कर देते हैं और फिक्स कर देते हैं कि आप तो खातमुल अंबिया हैं। हज़रत मोहतरम, मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर पे करना चाहता हूँ। आप हैं हक नगर, आप हैं हक रसा, आप हैं हक नगर, आप हैं हक रसा, सिदरतुल मुंतहा आपके ज़ेरे पा, आप हैं मज़हरे ज़ात रब्बुल उला, रहबरे हक नुमा, खातमुल अंबिया, व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।